ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سائنس آف لائف کے لیکچرز کے تحت ہم وجود، زندگی اور کائنات کے بارے میں مادی سائنس، حقائق اور تاحال جدید ریسرچ کے نتائج گوش گزار کرتے ہیں تاکہ چہار سو پھیلے ہوئے مادی موجودات اور عوامل کی تشریح و توضیح ممکن ہو سکے۔ ان کے مذہبی پس منظر میں علماء دین کے دائرہ کار اور استحقاق کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم اسے مغربی فلسفے اور مابعد الطبیعات کی روشنی میں بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ آج ہم نئی سیریز آف لیکچرز شروع کر رہے ہیں اور اس کی جو اس کا آغاز ہے وہ ہم زندگی کی مادی بنیاد، ابتدا اور ارتقاء سے کریں گے۔ سائنس میں مادی زندگی سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ مادی شے جو کسی بھی چھوٹے یا بڑے آرگینک یونٹ سسٹم کی شکل میں متحرک ہو اور اپنے آپ کو کسی توانائی کے ذریعے، توانائی کی مدد سے ریپیئر کر سکے، خود مرمت کر سکے، گرو کر سکے اور ریپروڈیوس کر سکے۔ یہ بنیادی تعریف ایک بیکٹیریا سے لے کر پھل، پھول، پودوں، پرند و چرند اور انسان سب پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مادی زندگی کی ڈیفینیشن اس کو کہا جا سکتا ہے۔ کرۂ ارض میں بے شمار متنوع اقسام حیات پھیلی ہوئی ہیں جن میں شعوری درجہ بندی کے اعتبار سے انسان اعلیٰ ترین حیات ہے۔ اہم پہلو یہ ہے کہ زندگی کوئی کموڈٹی نہیں ہے، زندگی کوئی چیز نہیں ہے، کموڈٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے، یعنی فزیکل، کیمیکل، الیکٹریکل میکینزم ہے، ایک کنٹینیوئنگ ایور چینجنگ میکینزم پروسیس ہے۔ سائنس کے جدید تحقیقاتی تجربات، فاسلز اور تقویمی شواہد و نتائج کے مطابق ہمارا کرۂ ارض تقریباً 4.6 بلین ایئرس پہلے سولر سسٹم کے ایک ایسے پلینٹ کے طور پر وجود میں آیا جہاں ظہور حیات کے لیے تمام متعلقہ مطلوبہ عناصر، ماحولیات منکشف ہوئے۔ اس کے تقریباً 5 لاکھ سال بعد مادے، توانائی، برقی قوت، پانی اور گیسز کے عمل، رد عمل اور باہم دیگر عمل سے ایک واحد خلیاتی حیات، ایک سنگل سیلولر لائف ایمرج ہوئی اور پھر تقریباً 2 بلین سال بعد، یعنی یہ لائف 2 بلین سال تک سنگل سیلولر لائف کے طور پر کرۂ ارض میں موجود رہی، آپریٹ کرتی رہی۔ اس کے 2 بلین سال کے بعد، یعنی اب سے 2 بلین سال پہلے، واحد خلیاتی حیات کے ایک دوسرے میں داخل ہونے، مرج ہونے یا ایک دوسرے کو سویلو کرنے سے کثیر الخلیاتی حیات، جسے ہم
ملٹی سیلولر لائف کہتے ہیں وجود میں آئی، جن سے حیات کی مختلف اشکال تقریباً 600 ملین ایئرس پہلے ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد آبی اور زمینی جاندار مخلوق اور انسان نما مخلوق تقریباً 4 سے 6 ملین سال پہلے نمودار ہوئی اور ظاہر ہوئی، جس میں ہومنائڈ کا سراغ بھی ملتا ہے، یعنی ہومنائڈ جو جانور کی شکل میں انسان تھا یا انسان کی شکل میں جانور، جبکہ موجودہ انسان جو نینڈرتھال اسپیسیز سے میٹامورفسس یا چینج یا تبدیل ہوا ہے اور ہوموسیپین اسپیسیز میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کی ہوموسیپین کی جو مدت ہے جب یہ ہوموسیپین پہلی مرتبہ ایز ہوموسیپین ظاہر ہوئے ہیں، وہ 2 لاکھ سال پہلے مرج ہوئے، اور اب جو ماڈرن انسان آپ دیکھتے ہیں ہوموسیپین 2 لاکھ سال پہلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں ایوولوشنری ارتقائی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں جو اب ماڈرن انسان کی شکل میں ہم اور آپ ہیں اور دوسرے انسان جو اس وقت موجود ہیں اور اب کرۂ ارض پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کا سب سے بڑا راز یہ ہے، کیا ہے؟ وہ مادہ جو بظاہر ساکت و جامد اور بے جان ہوتا ہے، وہ کیسے خود بخود متحرک ہو جاتا ہے؟ یہ ہے جو راز ازل سے انسانی ذہن اس کی جستجو میں ہے، جب سے انسان نے شعور حاصل کیا ہے اور اس لیول پر شعور آیا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے۔ یہ کیا راز ہے کہ ایک بے جان چیز، کیونکہ مادہ جو ہر شکل میں پھیلا ہوا ہے کرۂ ارض پر، وہ اپیرنٹلی بے جان ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، چٹانیں ہیں اور مختلف چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں، وہ کیسے ان میں حرکت پیدا ہوئی، درخت بن گئے یا کوئی اور جاندار بن گئے؟ یہ ہے وہ راز جو زندگی، یعنی ایک بے جان چیز کیسے زندہ ہو گئی، بظاہر بے جان چیز کیسے متحرک ہو گئی، اور یہ معجزاتی حد کب اور کس طرح پار کی گئی، کب یہ حد پار ہوئی کہ وہ بے جان اور بظاہر جامد ساکت مادہ متحرک ہو گیا؟ اس کی بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو سائنس کی اب تک کی معلومات، تجربات، انفارمیشن، مشاہدہ اور حقائق سامنے آئے ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ مادے کا بنیادی یونٹ ایٹم ہے۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو سائنس کے تجربات سے ثابت ہو چکی ہے، مادی تجربات سے، شواہد سے نہ صرف ثابت ہو چکی ہے بلکہ اس کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے مینوپولیشن کے ذریعے ایجادات کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل، ڈیمانسٹریبل، تجرباتی مشاہدے
کے مطابق ہے جو سائنس اور سائنسدان نے اب تک کیے ہیں اور اس کے اوپر مستقل کام ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو مادے کا بنیادی یونٹ ایٹم ہے جو پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران پر مشتمل ہے۔ پروٹون اور نیوٹرون تین کوارکس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پروٹون میں 3 کوارکس ہوتے ہیں اور نیوٹرون میں 3 کوارکس ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کوارک مادے کا سب سے چھوٹا یا بنیادی یونٹ قرار پاتا ہے جو ابھی تک انڈیویزبل ہے، یعنی مزید اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کوارک جو ہمیں اب تک سائنس کے ذریعے تمام انسٹرومنٹس اور تمام جو تجربات ہیں ان کے ذریعے ایک کوارکس سب سے چھوٹا بنیادی یونٹ ہے۔ اس کے بعد ایٹم میں نیوکلیس جو پروٹون اور نیوٹرون ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نیوکلیس میں، اس کے چاروں طرف الیکٹران کا غبار گردش کرنا ہے۔ الیکٹران کا غبار، اس کو ہم غبار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ذرا تفصیل میں جانے کے بجائے ایک جنرل اس کو کا پہلو یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے جو اس کا دائرے ہیں وہ بدلتا رہتا ہے اور فوٹون کا کسب یا اخراج ہوتا رہتا ہے، تو وہ ایک غبار کی شکل بن جاتا ہے، اور وہ نیوٹرون اور پروٹون جو نیوکلیس کہلاتا ہے، مرکز کہلاتا ہے ایٹم کا، اس کے گرد وہ گھومتا ہے۔ کوارک بذات خود، جب ہم کوارک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جو تمام ڈاٹا جمع کیا گیا ہے مشاہدے کے بعد، ہر کوارک کی مختلف قسمیں ہیں اور کوارک خود متحرک ہیں ہر وقت، ان کے اسپن ہیں کوارکس کے، مختلف انداز سے وہ متحرک ہوتے ہیں، مختلف انداز سے اسپن کرتے ہیں، اور قدرتی طاقتوں یعنی جو نیچرل فورسز ہیں سے ایکٹ کرتے ہیں، ری ایکٹ کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپس میں بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور قدرتی طاقتوں سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کمیونیکیشن کا طریقہ کیا ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمارا جو مکالمہ ہے وہ نہیں ہے، لیکن مکمل کمیونیکیشن ہے کوارکس کا تمام نیچرل فورسز سے اور ایک دوسرے سے۔ اسی طرح الیکٹران بھی عامل ہیں، الیکٹران بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ایکٹ کر رہے ہیں، ری ایکٹ کر رہے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں، جو پروٹون کے پازیٹیو چارج کے مقابلے میں نیگیٹو چارج رکھتے ہیں، یعنی ایٹم، نیوکلیس، پروٹون اور نیوٹرون، پروٹون پازیٹیو چارج، نیوٹرون نیوٹرل چارج، اس کے گرد الیکٹران نیگیٹو چارج۔ اس لیے یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اسی لیے وہ دائرے میں گھومتے رہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے کیوں نہیں ہیں، وہ ایک فورس ہے بیچ میں جس کا ابھی ذکر آئے گا، اس وجہ سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو پازیٹیو کے مقابلے میں الیکٹران نیگیٹو چارج کا حامل ہوتا ہے، اور ایٹم کے اندر نیوکلیس میں پروٹون اور نیوٹرون کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ فوٹون کا جیسے میں نے عرض کیا کسب و اخراج کرتا رہتا ہے۔ ایٹم کے اندر غیر معمولی ڈائنامزم پائی گئی ہے اور ایکٹیویٹی، ہر وقت ایکٹیویٹی کسی نہ کسی طرح سے اس میں موجود رہتی ہے۔ کمیونیکیشن ایٹم کے اندر، یعنی کوارکس کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، نیچرل فورسز سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں، الیکٹران سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو چارج
ہونے کی وجہ سے. اور ایسا لگتا ہے کہ ایٹم بذات خود ایک جہان ہے. وہ ایک ایسا سلسلہ ہے. ہم اس ایٹم کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں عام نظر نہیں آتا. اس کو ہم نے الیکٹران ٹنلنگ مائکروسکوپ سے دیکھا ہے. اس کے تمام شواہد اور جو ڈاٹا ہے وہ اخذ کیا ہے. اسی طرح سے اس کو اب لیٹسٹ LHC لارج ہیڈرون کولائڈر کے ذریعے کوارکس کو آبزرو کیا گیا ہے. ان کے اثرات کو ان کے آبزرو کیا گیا ہے. الیکٹران کو بہرحال ہم اب سینچری سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ آبزرو کرتے ہیں بلکہ مینوپولیٹ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں الیکٹران. ہم یہ سارا جو الیکٹرانک سلسلہ آپ کے سامنے ہے اور آپ ہر وقت یوز کرتے ہیں, یہ سب الیکٹران کے مینوپولیشن اور الیکٹران کے استعمال سے یہ ہو رہا ہے. تو ایٹم ذات خود ایک جہان ہے. اس میں اپنا ایک شعور ہے, اس کا اپنا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے, کمیونیکیشن کا طریقہ ہے. ہر نیچرل فورس سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے, سسٹم ہے. اور یہی اسی کمیونیکیشن کا کمال ہے, اسی ایکشن انٹریکشن ری ایکشن کا کمال ہے کہ ایٹم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں مختلف حالات میں, مختلف کنڈیشنز میں, مختلف پرموٹیشن کمبینیشن میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ مالیکیول بنا دیتے ہیں, مالیکیول بنا دیتے ہیں. اور بہت سے مالیکیول وہی کمیونیکیشن کا سسٹم, وہی ایکشن ری ایکشن انٹریکشن کا سسٹم, وہی کائناتی شعور جو ہم کوارک سے ایٹم میں دیکھ رہے ہیں, الیکٹران میں دیکھ رہے ہیں, ایٹم کی ایز اے یونٹ دیکھ رہے ہیں, وہ مالیکیول میں شامل ہوتا ہے. جب بہت سے ایٹم شامل ہوتے ہیں تو وہ ایک مالیکیول میں وہی چیز آ جاتی ہے. اور جب بہت سے مالیکیول مختلف حالات میں, مختلف پرموٹیشن کمبینیشن میں مل کر ملتے ہیں تو سیل بنا دیتے ہیں, خلیہ بنا دیتے ہیں. اور سیل جو ہے, جب سیل بنتا ہے تو وہ حیات کا بنیادی یونٹ بن جاتا ہے. سیل بننے کے فوراً بعد یہ حیاتیاتی ظہور, حرکت, موومنٹ اور یہ احساس کہ یہ حیات ہے, یہ زندگی ہے. تو سیل جو ہے وہ بنیادی بلڈنگ مٹیریل ہے. یعنی اگر ہم کوارک اور ایٹمز کو یہ کہیں کہ وہ بنیادی بلڈنگ بلاکس ہیں تو سیل, مالیکیول سے سیل بنا, وہ بنیادی بلڈنگ مٹیریل بن جاتا ہے. یہ سیل اپنے آپ میں ایک پوری فیکٹری, جب اس کو آبزرو کیا گیا ہے, اس کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں, اس کا میکینزم سامنے آیا ہے, تو وہ اپنے آپ میں ایک پوری فیکٹری کی طرح ہے جس میں مائٹوکونڈریا ATP مالیکیول کے ذریعے توانائی فراہم کرتا ہے سیل کو. اور اسی سیل کے نیوکلیس کے ساتھ DNA, زندگی کی DNA بھی ایک مالیکیول ہے. اور وہ DNA مالیکیول ہے جو زندگی کی پوری حیات و ترکیب طے کرتا ہے. RNA میسنجر کے ذریعے میسج بھیجتا ہے
اور وہاں پر امینو ایسڈس، انزائمز اور پروٹین تشکیل پاتے ہیں۔ مختلف قسم کے پروٹین حیات کے مختلف بنیادی بلڈنگ میٹیریلز کے طور پر کام کرتے ہیں، جو آرگینک یونٹ سسٹم میں موجود ہیں اور آپریٹیو ہوتے ہیں۔ ہر آرگینک سسٹم میں پروٹین اس کو بلڈنگ میٹیریل کے طور پر، یعنی چاہے وہ اس کا میمبرنس ہو یا اس کا اسٹرکچر کا کوئی بھی حصہ ہو، اور اگر ہم اس میں زیادہ بڑے یونٹس کو لیں، نباتات کو لیں، مرین اینیملس اور مرین لائف کو لیں، زمینی زندگی کو لیں، جانوروں کو لیں، انسانوں کو لیں، تو اس میں جو پورا اسٹرکچر ہے، اگر انسان کی بات کریں تو آپ کا گوشت ہے، ہڈی ہے، خون ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پروٹین سے بنتی ہیں۔ جہاں تک کرۂ ارض پر پہلی حیات کے ایمرجنس اور سورس کا تعلق ہے، جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ پہلی حیات، پہلی مرتبہ مادہ جو جامد و ساکت نظر آتا تھا وہ متحرک کیسے ہوا، کب ہوا، اس میں چند نمایاں ایونٹس اب تک کی ریسرچ اور شواہد سے سامنے آئی ہیں، اور ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کرۂ ارض سے ایک بڑا فلکیاتی جسم، جو ایک چھوٹا پلانٹ بھی ہو سکتا ہے، ایسٹرائڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹکرایا تھا، اور وہ اتنا زبردست ٹکراؤ تھا کیونکہ وہ اتنا بڑا افلاکی جسم تھا جو کرۂ ارض سے ٹکرایا تھا، سولر سسٹم کے بعد، کرۂ ارض کے وجود میں آنے کے بعد، کہ اس سے اس وقت کے کرۂ ارض کا ایک حصہ، یعنی اس کے ٹکراؤ سے ایک حصہ الگ ہو گیا، پارٹ ہو گیا، اور وہ حصہ کرۂ ارض کے وہ ڈیبرس، وہ راکس، وہ تمام ایک یونٹ میں بنتے ہوئے اب وہ کرۂ ارض کے گرد گھوم رہے ہیں، جو آج ہم جسے چاند کی شکل میں دیکھتے ہیں، چاند ہے۔ سب سے اہم وہ زمانہ تقریباً 3.8 بلین سال پہلے، جب ایسٹرائڈ اور میٹیورائٹ اور دوسرے کاسمک باڈیز اور راکس، کاسمک راکس اور مختلف قسم کے افلاکی اجسام کی بمبارڈمنٹ کرۂ ارض پر اپنی شدت میں انتہائی تھی، میکسیمم اس وقت شدت تھی اس کی، یہ ارلی پیریڈ جو ہمارے کرۂ ارض کا ہے، جو بھی شواہد ملے ہیں۔ کرۂ ارض میں راک، CO2، واٹر، حرارت، اسی طرح سے جو اوریجنل اس کے بننے کے بعد کرۂ ارض کے سولر سسٹم کے پارٹ، سولر سسٹم جب بنا ہے تو اس میں جو پارٹ الگ ہوئے ہیں راکس کے، ڈسٹ کے، گیسز کے، وہ پلینٹس کی شکل میں سامنے آئے ہیں، اور وہ سورج کے گرد یا ہمارے اسٹار کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو اس میں ایک کرۂ ارض ہے، اس میں volcanic ایکٹیویٹی اتنی زیادہ تھی
اور ان افلاک اجسام کی بمباری اتنی زیادہ تھی کہ پورا کرۂ ارض ایک سوپ، ایک پرائمورڈیل سوپ اسے ہم نام دیتے ہیں، کہتے ہیں پرائمورڈیل سوپ کی طرح تھا. یعنی یہ تمام راکس، یہ تمام منرلز، پہاڑیں اور چٹانیں سالڈ شکل میں نہیں تھے بلکہ سوپ کی شکل میں تھے. آج بھی اس کا اگر ہم تصور کریں تو ہم لاوا دیکھتے ہیں. جب یہ چٹانوں سے آتش فشاں پھٹتے ہیں تو وہ آتش فشاں جس طرح پھٹ رہے ہیں اور ان سے جو لاوا نکلتا ہے وہ چٹانیں ہیں جو لیکوڈ کی شکل میں بہتی نظر آتی ہیں. اب تو یہ چیزیں آپ زیادہ تر ناظرین اپنے ٹی ویز پر دیکھ چکے ہوں گے. وہ حالت پورے کرۂ ارض کی تھی. اب تو ہم ایک اسپیسیفک مقامات پر یہ دیکھتے ہیں، یہ جو پھٹتے ہیں اور لاوا بہتا ہے. اس وقت پورا کرۂ ارض اس ایک لاوے اور سوپ کی شکل میں تھا. تو یہ تمام کارروائی اپنی جگہ تھی، اور برقی کارروائی، بجلی جو آسمان سے گر رہی تھی وہ اپنے شباب پر تھی پورے کرۂ ارض پر. تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف منرلس، اور اس منرلس میں اولیوائن منرل بہت اہم ہے، جو شروع میں جس کا انٹریکشن ہوتا رہا ہے، جہاں سمندر کی سطح سے یہ ایک اسپیکٹ ہوا. اس کے بعد جب پانی یا واٹر کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور اس میں اس کے جو مین سورسز ایسٹرائڈس اور کومیٹس اور افلاک اجسام کے ٹکراؤ میں ان سورسز میں آئس آئی ہے، کیونکہ ان تمام افلاک اجسام میں ہمارا مشاہدہ یہ ہے اب تک کا سائنس کا کہ آئس موجود ہے. اور آئس کیا ہے؟ آئس پانی کی ایک منجمد شکل آئس ہے. تو جب وہ زمین پر ٹکراتے ہیں اور ٹکرائے تو وہ اس ٹکراؤ میں جو راکس آئس کی تھیں وہ پانی کی شکل اختیار کر گئیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس میں کریٹر بھی بنے، اور یہ پوری جو سمندر اس میں بنے. 70% کرۂ ارض کا پانی پر مشتمل ہے، جنہیں ہم سمندر کی شکل میں دیکھتے ہیں. تو اس وقت کے سمندروں میں ہم نے دیکھا کہ الکلائن وولکینک ہائیڈرو تھرمل وینٹ جو اب بھی ہم ان وینٹس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت چھوٹے پیمانے پر. لیکن اس زمانے میں یہ وینٹس اپنی پوری شدت سے اور بے انتہا پھیلے ہوئے تھے. یہ وینٹس کے چاروں طرف جو پانی تھا وہ ٹھنڈا تھا، اور یہ وینٹس ہائیڈرو تھرمل تھے، یعنی بے انتہا گرم تھے. تو ان کا جو انٹریکشن ہوا ہے اس میں اے ٹی پی اینڈ پروٹون گریڈینٹس کا ایکشن شامل ہے. اے ٹی پی اینڈ پروٹون گریڈینٹس کا یہ آر این اے کے ذریعے مولیکیولز بنا رہے تھے اور CO2 کا اخراج کر رہے تھے، کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ اوریجنل حیات کے بلڈنگ
بلاکس یا بلڈنگ مٹیریل بنے اور یہاں سے اوریجنل حیات ظہور میں آئی، ایمرج ہوئی۔ اس میں جب ہم حیات کی بات کرتے ہیں تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں انزائمز اور امینو ایسڈ، شوگر، پروٹین، یہ سب شامل ہیں، انہی سے حیات کا اسٹرکچر بنتا ہے اور ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور سنگل سیل، سمپل سیل سے سولر پاور کے ذریعے فوٹوسینتھسس کا ایک عمل ہے، سولر پاور سے فوٹوسینتھسس کا عمل ہے جو بیکٹیریا کے ذریعے آپریٹ کرتے ہوئے سیل نیوکلیس اور ملٹی سیلولر آرگینزم کی شکل اختیار جس نے کی، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ یہ سفر ایچ سی این مالیکیول سے آر این اے مالیکیول اور ڈی این اے مالیکیول تک پہنچتا ہے، جنہیں حیاتیاتی یا بایولوجیکل کانٹیکس میں خدائی مالیکیولز کہا گیا ہے۔ یعنی ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ خدا کے خاص مالیکیولز، خدا نے خاص مالیکیولز یہ دیے ہیں، اور یہ خاص مالیکیولز ہیں جن سے لائف ایمرج ہوئی، اس لیے خدائی مالیکیولز کا یہ ایک نام ہے، ایک سمبولک چیز ہے۔ سیل کی جو اہم ترین صفت جسے کہا جا سکتا ہے، کہا جانا چاہیے اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ سیلف خود کو تقسیم در تقسیم کرتا رہتا ہے، ایک سیلف آٹومیشن ہے، اس میں ریپلیکیشن ہے۔ یہ سیل کی صفت میں شامل ہے، اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا، ریپروڈیوس کرنا، اور یہی وہ صفت ہے، یہی وہ صفت ہے جو گوناگو آرگینزمز کو، متنوع اقسام حیات کو، کیونکہ یہ جب تقسیم کرتا ہے اپنے آپ کو تو مختلف پرموٹیشن اور کمبینیشن میں ملتا ہے دوسرے سیل سے، اور وہ کسی نہ کسی آرگینک یونٹ، نامیاتی جسم یا اجسام، اور پھر لاتعداد اجسام کی شکل، کیونکہ پرموٹیشن، کمبینیشن سیلز کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حالات، ماحول، کنڈیشنز، جیوگرافی، جیولوجی، تمام عناصر، افلاکی اثرات، بجلی، پانی، جو افلاکی جسم اور جو ریز آ رہی ہیں سورج سے، جو روشنی آ رہی ہے، تو ان کے مختلف پرموٹیشن کمبینیشن ہیں، لاتعداد سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آرگینزم وجود پاتے ہیں اور متنوع شکل اختیار کرتے ہیں، اور یہی وہ صفت ہے جو آرگینزم کو جنم دیتی ہے اور مادے میں زندگی کے نمودار ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس میں طبیعتی قدرتی قوانین اور قدرتی قوتیں، نیچرل فورسز جنہیں کہا جاتا ہے، میں اہم لاز ہیں، لاز آف نیچر میں موشن کے اہم لاز ہیں، جس میں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، جسے ہم انٹروپی بھی کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے، اور کوانٹم میکینکس کے جو آپریٹو لاز ہیں
وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. کوانٹم میکینکس کے آپریٹو لاز، نیچرل لاز، اینڈ ان پرٹیکولر اسپیشلی سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس یعنی انٹروپی. 20ویں صدی کے ایک بڑے سائنسدان ایرون شروڈنگر نے مادے میں حیات کی نمو اور نمود کو اس قانون کے تحت ناگزیر مانا ہے. انٹروپی کے تحت کائنات میں توانائی ہمیشہ زیادہ سے کم کی جانب جاتی ہے. یعنی یہ لا جو ہے تھرموڈائنمکس کا، اس کا سمپل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ زیادہ حرارت کم حرارت کی طرف جاتی ہے، سفر کرتی ہے. اور یونٹ سسٹم کی تعمیر کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آرگینزم میں انرجی پرووائڈ کرنے سے، یا وہ آرگینزم یا وہ سیلز جب انرجی حاصل کرتے ہیں وہیں سے اسی توانائی سے اس کا پورا سلسلہ چلتا ہے، پوری ایکٹیویٹیز چلتی ہیں. لیکن کسی بھی یونٹ کے تکمیل ایز اے یونٹ ہونے کے بعد توانائی کا ضیاع شروع ہو جاتا ہے. اس کا ضیاع یعنی استعمال ہوگا تو وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور وہ اس وقت تک اس کا ضیاع، اس کا استعمال، اس کا ویسٹ یا اس کی کمی رہتی ہے جب تک کہ وہ یونٹ اپنی اصلی حالت میں واپس نہ آ جائے. یعنی وہ جس حالت سے بنا تھا، جن ایٹم سے، کوارک سے، مولیکیول سے، سیل سے، اور سیلز کے اندر جتنا بھی سلسلہ تھا پروٹینز کا اور شوگر کا اور امینو ایسڈز کا اور انزائمز کا اور آر این اے اور ڈی این اے جو کچھ کر رہا تھا، سب مولیکیولز بکھر جاتے ہیں اور واپس اپنی حالت میں آ جاتے ہیں. یہ وہی لا ہے تھرموڈائنمکس کا، وہی لا ہے انٹروپی کا، کہ جو ہر چیز اپنی اوریجنل حالت میں واپس آتی ہے. یہ بنیادی لا ہے کائنات میں اور زندگی کے لیے بھی. یعنی تعمیر شدہ عمارت کا تعمیر کے تکمیل کے فوراً بعد ایک ڈیٹیریشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے فوری بعد، اور اس کے ذریعے وہ اپنی غیر تعمیر شدہ حالت میں واپس آ جاتا ہے. اس کی آسان ترین مثال ہم سمجھنے کے لیے اگر لیں، جو بہت عام فہم بھی ہے اور اکثر لوگوں کے تجربے میں بھی آئی ہے، کہ آپ اگر کبھی موقع ملا ہو اور آپ ساحل سمندر پر گئے ہوں، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ، تو آپ وہاں ریت کے قلعے بناتے ہیں اپنے ساتھ، کچھ مولڈس لے جاتے ہیں اور ریت کا قلعہ بچوں کا بڑا یہ شغل ہے، بہت ہی پاپولر شغل ہے بچوں کے لیے، مختلف ریت سے چیزیں بنانی، چاہے وہ بکٹ ہو یا قلعہ ہو، جس شکل میں بھی ہو. تو جب وہ قلعہ بنتا ہے تو آپ کو کوئی انرجی آپ اس میں پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بکٹ ہے، اس کا مولڈ ہے، آپ وہ ریت وہاں جمع کرتے ہیں، اس مولڈ کو اس میں لاتے ہیں تو وہ قلعے کی شکل میں نظر آتا ہے. تو لیکن وہ بننے کے فوراً بعد وہ ریت بکھرنا شروع ہو جاتی اور ایک خاص مدت میں وہ قلعے کا یا اس بکٹ کا یا اس مولڈ کا یا اس جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے اس ریت کا، وہ نہیں رہتا، وہ پھر واپس ریت میں چلے جاتی. ایسا نہیں ہوتا
کہ ریت خود بخود اڑ کے قلعہ بنا لے، یہ نہیں ہوتا. وہ آپ کو یا نیچر کے کسی اسپیکٹ کے ذریعے انرجی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اس انرجی پرووائڈ کرنے سے یا اس انرجی کے حصول سے کوئی یونٹ بنتا ہے، لیکن یونٹ بننے کے فوراً بعد اس انرجی میں ڈیٹریشن ہوتا ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے. اسی تخریب اور عدم موجودگی کو یہ ایک جو قدرتی پروسیس ہے، ایک نیچرل لاز ہیں، فزکس کے بھی، سائنس کے، کوانٹم میکینکس کے تمام لاز اپنی جگہ آپریٹیو کرتے ہوئے، لیکن یہ بنیادی لا ہے آرگینزم کا کہ ہر چیز اپنی بنیاد کی طرف لوٹتی ہے. یہ ایک کائنات کا بنیادی راز ہے، ہر چیز اپنی بنیاد کی طرف لوٹتی ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. کسی بھی حیاتیاتی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں مسلسل توانائی کا بہم ہونا ضروری ہے، اور توانائی کی کثرت سسٹم بناتی ہے، اور قانون انٹروپی کے تحت اس کثرت میں توازن یا ایکویلیبریم جب آتا ہے تو وہ یونٹ کی تکمیل کہلاتا ہے، یونٹ کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس کی بتدریج تنزلی اس سسٹم کو اپنے بنیادی ذروں اور اپنی اوریجنل حالت میں واپس لے آتی ہے. یہ ہے وہ بنیادی راز، جو بنیادی قانون زندگی میں اور کائنات میں آپریٹیو ہے. اس کانٹیکس میں MIT کے ایک پروفیسر ہیں، ینگ پروفیسر ہیں ایکچولی، جیرمی انگلینڈ، یہ برطانوی ہیں اوریجنلی. جیرمی انگلینڈ کے مطابق بظاہر بے جان مادے کو مخصوص حالات میں جب اس کی کیپیسٹی سے زیادہ توانائی ملتی ہے. یہ ایک آلٹرنیٹ تھیوری ہے، لیکن آبزرویبل ہے اور اوریجنل تھیوریز سے مطابقت رکھتی ہے. تو اس توانائی کو بتدریج منتشر کرنے کے عمل میں حیاتیاتی شکل کا اختیار کرنا ضروری ہے. فوٹوسینتھسس کا عمل اس کی ایک واضح مثال ہے، جہاں سورج کی توانائی نباتاتی حیات کا باعث بن جاتی ہے. فوٹوسینتھسس کے ذریعے تمام آپ کی جو گرین ہے یہ سارا فوٹوسینتھسس کے عمل سے نظر آ رہا ہے. پہلی حیات دو طرح کے مائکروسکوپک واحد خلیاتی سنگل سیلولر آرگنزم، دو طرح کے ہمیں جو مشاہدے میں آئے ہیں. ایک بیکٹیریا اور دوسرے کو آرکیا اینڈ بیکٹیریا، دو طرح کی سنگل سیلولر لائف اوریجنیٹ ہوئی ہے جو میمبرینس یا جھلی کے اندر ہونے کی وجہ سے ممتاز ہوئے. سنگلر سیلولر لائف بغیر جھلی کے بھی تھی، جو تھرمل وینٹس ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا تھا اس میں جو راکس میں تھی اور بغیر جھلی کے تھی، تو وہ ممتاز نہیں ہوئی تھی. لائف ممتاز کب ہوئی ہے؟ جب لائف نے میمبرینس کو اپنایا ہے اور ہر یونٹ کا ایک میمبرینس، اس کا ایک اسٹرکچر اس میمبرینس کے اندر ہوا ہے، تب وہ یونٹ، تب وہ لائف ممتاز ہوئی ہے. اور وہ سب سے پہلے بیکٹیریا اور آرکیا کی شکل میں سامنے آئی ہے، اور وہیں سے بے جان اور جاندار کا فرق بھی وہیں واضح ہوا ہے،
کیونکہ جب تک جھلی میں ایک یونٹ سیپریٹ نظر نہیں آتا اس وقت تک یہ لائف ممتاز نہیں ہوتی، الگ سے معلوم نہیں ہوتا کہ لائف کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ یہ اس وقت نظر آتا ہے۔ اور یہ بیکٹیریا ہی تھا جس نے سورج سے توانائی حاصل کی اور پانی کے اور اس کے ابخارات سے آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ ہوئے، الگ کیے بیکٹیریا نے۔ کس طرح کہ فوٹوسینتھسس، کرۂ ارض پر آزاد آکسیجن کی مقدار بڑھنی شروع ہوئی، کیونکہ جب بیکٹیریا نے پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو، پانی کیا ہے H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو الگ کیا، تو آکسیجن کی مقدار کرۂ ارض میں بڑھنا شروع ہوئی۔ آکسیجن اور کاربن کے ملاپ سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنی جو گرین بیکٹیریا کی خوراک تھی۔ جب بیکٹیریا اور دوسری قسم کے واحد خلیاتی آرکیا ایک دوسرے میں مرج ہوئے، اور اغلب یہ ہے کہ جو شواہد نظر آ رہے ہیں، جو اب تک جتنا ڈاٹا جمع کیا گیا ہے اور جو فاسل سے اور تمام شواہد نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آرکیا نے بیکٹیریا کو سوالو کیا، آرکیا نے بیکٹیریا کو سوالو کیا ہے، جس سے ملٹی سیلولر لائف کا وجود آیا، بگننگ ہوئی ہے، شروع ہوا ہے، اور اس سے پھر بڑھتے بڑھتے ہر قسم کی حیات کا ارتقاء شروع ہوا، جس میں آبی حیات سے زمینی حیات، نباتات، جاندار اور موجودہ انسان سبھی شامل ہیں۔ آج بھی کرۂ ارض پر بیکٹیریا کی تعداد ہر قسم کی حیات کی مجموعی تعداد سے اربعہ ٹریلینز ٹائمز زیادہ ہے۔ بیکٹیریا کی تعداد ہر مخلوق سے زیادہ ہے، ہر آرگینزم سے زیادہ ہے، ہر قسم کی حیات جو اس کرۂ ارض پر موجود ہے، اس میں اس سب کو ملا کر بھی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ٹائمز آف دیٹ از بیکٹیریا، از دا نمبر آف بیکٹیریا موجود ہے۔ اور یہ آکسیجن کے اندر مائٹوکونڈریا کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو سیل کا پاور ہاؤس ہے۔ مائٹوکونڈریا سیل کا پاور ہاؤس ہے، جہاں پاور موجود ہے، جو سپلائی ہوتا ہے سیل کو سپلائی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ سے کاربن اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن فضا میں خارج کر دیتے ہیں۔ یہی جو آج کل آپ سن بھی رہے ہوں گے، گرین ہاؤس افیکٹ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کاربن فضا میں زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کاربن کھاتے ہیں، بیکٹیریا کی غذا ہے کاربن، جس طرح سے پتوں کی غذا ہے کاربن، اور وہ فوٹوسینتھسس سے آکسیجن الگ ہو جاتی ہے اور کاربن پتوں کے اور نباتات کے غذا کے طور پہ کام آتا ہے، اور آکسیجن فضا میں خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح سائنسی حقیقت یہ ہے کہ پہلی حیات سے لے کر انسانی حیات اور ہر قسم کی حیات بیکٹیریا کی مرہون منت ہے۔ یہ حقیقت جو سائنس کے ذریعے سامنے آئی ہے، اور بیکٹیریا کی ایک بہت معمولی تعداد ہے جو حیوانی اور انسانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، لیکن باقی سب بیکٹیریا نباتات سے لے کر آبی، سمندری اور زمینی چرند و پرند بما انسان اپنی حیات کی نمود و بقا کے لیے سرگرم عمل اور ناگزیر ہیں۔ یعنی پورے حیات کی بنیاد بیکٹیریا پر قائم ہے۔
تو آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے ہی بات شروع کریں گے. اگلا لیکچر جو اسی وقت آئندہ سنڈے کو ہوگا. خدا حافظ.